رسول جب معراج پر گئے، نبی فرماتے ہیں ایک ملک کو میں نے دیکھا، ایک فرشتہ تھا۔ اب کئی واقعات ہیں اس میں، عذاب بھی دیکھے، جنتیں بھی دیکھیں، فضائل اہل بیت بھی ہیں، لمبی حدیث معراج۔ فرماتے ہیں ایک فرشتے کو میں نے دیکھا جس کی thousands of billions of fingers تھیں، انگلیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوچھئے شب معراج کے واقعے میں ہوا کیا تھا؟ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ رسول خدا کو نبی نے کہاں پر بلایا؟ معراج پر بلایا۔ کس عالم میں بلایا؟ روایت لکھتی ہے کہ رسول خدا وضو کر رہے تھے، اور فرماتے جب معراج پر بلایا، وہ جو وضو کا پانی تھا، وہ جو پانی کے قطرات تھے، وہ قطرات وہیں پہ رک گئے۔ فرمایا جب دروازے سے بلایا، جو دروازے کی کونڈی تھی اس کونڈی نے وہیں پہ ہلنا چھوڑ دیا، جو بستر کی گرمی تھی وہ گرمی وہیں پہ رک گئی، گویا پوری کائنات کیا ہو گئی؟ تھم گئی، پوری کائنات فریز ہو گئی۔ کہتے ہیں جو پرندے اڑتے تھے انہوں نے اڑنا چھوڑ دیا، جو ہوائیں چلتی تھی انہوں نے چلنا چھوڑ دیا، جو گندم زمین سے اگتی تھی اس نے اگنا چھوڑ دیا، جو بادل چل رہے تھے بادلوں نے چلنا چھوڑ دیا، پوری کائنات فریز ہو گئی۔ اور کہا جب رسول خدا معراج سے واپس آئے، اب کتنی دیر معراج پر رہے، یہ حدیث معراج جا کے پڑھیے، جنت کی سیر بھی کی ہے، جہنم میں جو عذاب ہو رہا تھا اسے بھی دیکھا ہے، ملائکوں سے ملاقات بھی کی ہے، جناب جبرائیل سے ملاقات بھی کی ہے، لیکن فرماتے ہیں جیسے نبی معراج سے واپس آئے، کونڈی نے پھر ہلنا شروع کر دیا، پانی نے پھر بہنا شروع کر دیا، بستر کی گرمی پھر وہیں سے شروع ہو گئی، بادلوں نے پھر چلنا شروع کر دیا، پرندوں نے پھر پرواز کرنا شروع کر دیا۔ اب اصحاب نے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ عالم کیا تھا کہ جب آپ کائنات سے گئے تو پوری کائنات تھم گئی، پانی وہیں پہ رک گیا، ہوائیں وہیں پہ رک گئیں، بارش نے برسنا چھوڑ دیا، گویا پوری کائنات فریز ہو گئی تھی، اور یا رسول اللہ جیسے آپ کائنات میں واپس آئے ہواؤں نے پھر چلنا شروع کر دیا، بارش نے پھر برسنا شروع کر دیا، بادلوں نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ تو نبی نے فرمایا اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو نبی کی مثال ہوتی ہے وہ بالکل ایسے ہے جیسے تمہارے بدن میں تمہارا سول ہے، جیسے تمہارے بدن میں تمہاری روح ہے، جیسے بدن سے روح نکل جاتی ہے بدن کی حرکت ختم ہو جاتی ہے، آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیتی ہیں، کان سننا چھوڑ دیتے ہیں، قدم چلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو فرمایا میں ہوں روح کائنات، جب تک کائنات میں تھا تو کائنات چل رہی تھی، اور جب کائنات سے نکل گیا تو گویا کائنات مردہ ہو گئی، اور جب کائنات میں واپس آیا اور کائنات چلنے لگی۔ میں نے کہا اے میرے برادر اہل سنت مجھے یہ بتاؤ، آج تو رسول خدا کائنات میں موجود نہیں ہے، لیکن بادل بھی چل رہے ہیں، سورج بھی چل رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، پرندے بھی اڑ رہے ہیں، تو اتنا تو ماننا پڑے گا کہ آج بھی کوئی روح کائنات موجود ہے جس کے صدقے میں خدا تجھے رزق عطا کر رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو سوسائٹی کو سیولائزڈ کیسے بنائیں گے؟ انگریزوں کی طرح فائن لگا کے کہ گاڑی روکو ورنہ 100 پاؤنڈ کا فائن لگ جائے گا۔ اچھا جناب گاڑی کیوں؟ کئی مومنین نے کہتے ہیں مولانا یہاں سے چلتے ہیں بھائی، کیوں؟ کہتے ہیں یہاں کیمرہ نہیں ہے، یہ آئے ہے نا، کون سی آنکھ دیکھ رہی ہے؟ کیمرے کی آنکھ، دجالی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ دجال ہمیشہ نقصان کس چیز کا دیتا ہے؟ مال کا نقصان دیتا ہے۔ کہتا ہے میرا بات مانو، نہیں تو سینکشن، نہیں تو بین کروں۔ وہ مال کو نقصان دیتا ہے، بینک اکاؤنٹس کو فریز کرتا ہے، یعنی پوری سوسائٹی کنٹرولڈ بائی اکنامک، مال کے ذریعے سوسائٹی کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ کس کی آنکھ دیکھ رہی ہے؟ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ مومن تنہائی میں گناہ نہیں کرتا، رات کو سو رہا ہے اپنے موبائل پہ گندگیاں نہیں دیکھتا۔ واقعی اسے کون کنٹرول کرے گا کہ بھائی اگر تم گندی چیز دیکھو گے، یا کوئی خاتون چھپ کے کسی نامحرم سے باتیں کرے گی، یا کوئی مرد چھپ کے کسی گناہ میں مبتلا ہوگا۔ اب اگر اسے یہ بولا جائے کہ 24 آورز، میں نے ایک مثال دی تھی، آج کل ٹی وی پہ کئی پروگرامز چلتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ایک گھر کے اندر بند کرتے ہیں فور 1 month 2 month 3 months، اور ان کی ایکٹیویٹیز دکھائی جاتی ہیں۔ میں نے کہا اگر یہ جتنے لوگ امام بارگاہ میں آئے ہیں، ہم سب کو بولا جائے کہ آپ کو ایک ایسے بڑے گھر میں بھیجا جا رہا ہے اور آپ 1 ہفتہ وہاں پہ اسپینڈ کریں، اور گھر کے چپے چپے میں کونے کونے میں یعنی کارنر آف دیٹ ہاؤس، اس میں وہاں پہ ایک کیمرہ لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا اس 1 ہفتے میں ہم سے بڑا کوئی متقی نہیں ہوگا، ہم سے بڑا کوئی پرہیزگار نہیں ہوگا، کیونکہ کہا اس کیمرے سے پوری دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے۔ اب ہم نماز ٹائم پہ پڑھیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، بھائی سب دیکھ رہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے کتنے اچھے ہو جاتے ہیں کیونکہ لوگوں کی آنکھیں ہمیں دیکھ رہی ہیں۔ جتنا ہمیں اس آنکھ پر بلیو ہے
اتنا ہمیں اللہ کی آنکھ پہ بلیو نہیں ہے، اتنا ہمیں خدا کی آنکھ پہ بلیو نہیں ہے، اتنا ہمیں امام زمانہ کی آنکھ پہ بلیو نہیں ہے۔ امام زمانہ قوموں کو سویلائزڈ بنائیں گے، کس کے ذریعے سے؟ قیامت کے عقیدے کو اتنا مضبوط کر دیں گے کہ یہ جوان اگر تنہائی میں بھی ہوگا کہے گا میرا رب مجھے کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ تبھی فرمایا بچوں کو قرآن، نماز، روزہ، امامت سب کچھ سمجھانے سے پہلے انہیں توحید سمجھاؤ۔ اگر خدا ان کی سمجھ میں آ گیا، اگر اللہ پر بلیو ان کا مضبوط ہو گیا، تمہارا بچہ خود جا کے نماز پڑھے گا، تمہیں فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری بیٹی خود جا کے حجاب کرے گی، تمہیں کوئی اسے فورسفلی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کا بلیو پروردگار عالم پر مضبوط ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کسی مومن کو اٹھا کے بولو اللہ کے وجود پہ 2 دلیلیں دو، کہتے ہیں مولانا مجھے نہیں پتا۔ بھائی جب تمہیں نہیں پتا تو بچے کو کیسے پتا ہوگا؟ تو جب تک اپنی تھیوریز کو ہم کلیئر نہیں کریں گے تو جس نظام میں ہم نے زندگی بسر کرنی ہے وہ نظام امام زمانہ ہے۔ ایک واقعہ اور چند اعمال کی طرف جاؤں۔ رسول جب معراج پر گئے، نبی فرماتے ہیں ایک ملک کو میں نے دیکھا، ایک فرشتہ تھا۔ اب کئی واقعات ہیں اس میں، عذاب بھی دیکھے، جنتیں بھی دیکھیں، فضائل اہل بیت بھی ہیں، لمبی حدیث معراج۔ فرماتے ہیں ایک فرشتے کو میں نے دیکھا جس کی thousands of billions of fingers تھیں، انگلیاں تھیں۔ اب شاید اس زمانے کے مسلمز کو سمجھانے کے لیے نبی نے ایسے ایگزامپل دی ہے۔ تو میں نے کہا تمہارا کام کیا ہے، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ کہتے یا رسول اللہ، زمین پر جتنے بارش کے قطرات ہوتے ہیں ہر ڈراپ کو کاؤنٹ کرنے کی مجھے صلاحیت موجود ہے۔ مطلب اگر لندن میں بارش ہو رہی ہے تو اللہ اگر پوچھے کہ کتنے قطرے بارش کے بہے تو میں بتا سکتا ہوں۔ جتنے درخت ہیں، ٹریز ہیں، ان کے جتنے پتے ہیں، ہر پتا جب گرتا ہے یا رسول اللہ مجھے گننے کی صلاحیت موجود ہے۔ جتنے پرندے ہیں مجھے پتا ہے کتنے ہیں، سمندر میں جتنی اللہ کی مخلوق ہے مجھے پتا ہے کتنی مخلوق ہے۔ نبی نے فرمایا اتنی طاقت ہے کہ تم ہر چیز کو گن لیتے ہو؟ کہاں یا رسول اللہ، آپ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو بولو گے میں کاؤنٹ کر کے بتاؤں گا۔ وہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا ثواب ہے جسے تم گن نہیں سکتے، جو کاؤنٹیبل نہیں ہے، مطلب اتنا زیادہ ہے؟ کہتا جی یا رسول اللہ، جب آپ پر، آپ کی آل پر کوئی صلوات بھیجتا ہے اس کے ثواب کو میں گن نہیں سکتا۔ صلوات پڑھے محمد وعلیہ۔ کئی مومنین پوچھتے مولانا شب معراج کا بہترین عمل کیا ہے، یا شب عید مبعث کا بہترین عمل کیا ہے؟ وہ عمل صلوات ہے کہ معصوم فرماتے جو کثرت سے صلوات پڑھے، فرمایا تب تک اسے موت نہیں آتی جب تک پنجتن کی زیارت نہ کر لے، یہ ان کا وعدہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے ایک پرندہ بنایا ہے، پرندے کے 2 پر ہوتے ہیں، فرمایا ایک پر مغرب کی طرف ہے، ایک پر مشرق کی طرف، اتنے بڑے پر ہیں۔ اور فرمایا جب یہ پرندہ کوئی مومن صلوات بھیجتا ہے تو یہ پرندہ پانی میں ڈبکی لگاتا ہے، دین یہ پانی سے باہر نکلتا ہے۔ فرمایا اس کے پروں سے جتنے قطرے گرتے ہیں ہر قطرے سے خدا ایک فرشتہ بناتا ہے، اور صلوات بھیجنے والے مومن کے لیے تا قیامت یہ دعا استغفار کرتا رہتا ہے۔ کل کیونکہ ماہ رجب اور ماہ شعبان یہ خود کو پریپیئر کرنے کے مہینے ہیں، انسان تیاری کرتا ہے کس کی؟ ماہ مبارک رمضان کی۔ کئی اعمال ہیں ان مہینوں میں، اسپیشلی روزے رکھنے کا ثواب ان دونوں مہینوں میں بہت زیادہ ہے۔ مطلب نارمل منتھس میں آپ 1 دن روزہ رکھیں گے اس کا ثواب شاید 1 ہی دن کا ہو، لیکن اس مہینے میں 1 دن کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور انسان کا اسپریچولی اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ بہت بڑھتا ہے۔ آج کل لوگ اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس پہلے تو تھا کہ عورتیں خود کو خوبصورت بناتی تھیں، تو لیکن اب تو فرق ہی ختم ہو چکا ہے۔ کئی مرد بھی ہیں جو کریمیں لیتے ہیں اپنی اسکن کو شائن بنانے کے لیے، اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن کسی نے معصوم سے پوچھا کہ مولا اگر میں اپنے چہرے کو شائن کرنا چاہوں تو کیا کروں؟ آپ دنیا کی کریم لگاؤ گے 10 منٹس، اچھے سے اچھا فیشل کرو گے 1 دن 2 دن، اسکن پھر ویسی کی ویسی ہو جائے گی۔ تو معصوم نے فرمایا جو متواتر لگاتار وداؤٹ اینی وقفہ 40 ڈیز تک صبح کی نماز ٹائم پہ پڑھے
فرمایا میں وعدہ دیتا ہوں اللہ اس کے چہرے کو شائننگ فیس بنا دے گا، نورانی چہرہ بنا دے گا۔ تو ایک سفیدی ہوتی ہے انگریزوں والی سفیدی، ایک سفیدی ہوتی ہے اللہ کے نور والی سے، جس سفیدی میں کشش بھی ہوتی ہے، لوگ آپ کی طرف نورانی طور پر قلبی طور پہ اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں اور روحانی طور پہ آپ سے محبت بھی کرتے ہیں، جیسے آیت اللہ العظمیٰ بہجت کا فیس ہوتا ہے امام خمینی کا، یعنی امام خمینی کے لیے تو یہ کہ لوگ سامنے بیٹھ کے دیکھتے تھے اور روتے تھے، مطلب اتنی اس کے فیس میں اٹریکشن تھی۔ تو یہ 2 مہینے بڑے اہم مہینے ہیں، ان مہینوں کی قدر و قیمت کو جانا کریں، ان مہینوں کی عبادات کی بہت زیادہ فضیلت ہے اگر انسان فضیلت